اور پچھلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک حکمران ایسا نہیں گزرا جس نے یہ خواہش ظاہر کی ہو، یہ تمنا کی ہو، یہ ارادہ کیا ہو. ارادہ تو بڑی بات ہے، صرف خواہش ہی ظاہر کی ہو کہ ہم پاکستان کو مدینہ والی فلاحی ریاست بنائیں گے. میری گزارش ہے تمام پاکستان کے 20 کروڑ عوام سے کہ ہم سب اس بندے کی پوری مدد کریں، دعا کے ساتھ، تعاون کے ساتھ. مدینہ کی ریاست کا جو بھی تصور پیش کرے گا ہم اس کے غلام ہوں، اور ہم صرف اسے سلام نہیں کریں گے، اس کے ہونٹوں کو چومیں گے جس سے اس نے مدینہ کی ریاست کا تصور پیش کیا. اب یہ ایک خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں، اور مخلص ہیں. مجھے اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے 100% کہ یہ انتہائی دیانتدار، انتہائی مخلص ہیں. ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. مجھ سے ابھی چند دن پہلے ایک بچی نے سوال کیا، وہ یہ کون سا اے آر وائی کی وہ لڑکی ہے نا، جہاں سے پارس جہاں سے سما، اچھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب نے جو مدینہ کی ریاست کا تصور دیا تھا تو اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے. میں نے کہا ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تھی جو انہوں نے بنانی تھی تو وہ بن نہیں سکی اور 2 منزلہ رہ کے کم ہو گیا. میں کہا وہ تو ہم نے بنانی تھی. جھوٹا جھوٹ چھوڑتا، زانی زنا چھوڑتا، شرابی شراب چھوڑتا، ڈاکو ڈاکہ چھوڑتا، اور ظالم ظلم چھوڑتا، اور برائی کرنے والا برائی چھوڑتا، اور بدیانتی کرنے والا بدیانتی چھوڑتا. ہم ریاست مدینہ تو ہم نے بنانی تھی. اس نے تو تصور دیا، اور پہلا شخص ہے جس نے یہ تصور دیا کہ ہم مدینہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں. لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو ہم پیچھے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں. ہمیں نبی کا دامن پکڑے بغیر عزت مل ہی نہیں سکتی. ساری دنیا کے اولیاء کرام وہ کابینہ بن جائیں اور سارے دنیا کے بڑے بڑے اولیاء صدر وزیر اعظم بن جائیں اور میری قوم جھوٹ پہ ہو، اور بدیانتی پہ ہو، اور ظلم پہ ہو، اور رشوت پہ ہو، اور زنا پہ ہو، اور شراب پہ ہو، اور جوئے پہ ہو، اور ماں باپ کی نافرمانی پر ہو، اور حقوق مارنے پر ہو، تو اللہ کی قسم یہ بھی ہمارے حالات نہیں بدل سکتے. اللہ تعالیٰ میں نے ایک آیت پڑھی تھی خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایک بستی کا حال سناتا ہوں. میں یہاں ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں. ضرب اللہ مثلا قریۃ، میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں. کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بڑی تیزی سے اٹھ رہے تھے، بڑے امن میں تھے، بڑے اطمینان میں تھے. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، میں نے ان کے لیے رزق آسان کر دیا تھا. وہ زمین خزانے اگلتی تھی، آسمان پانی برساتا تھا. فکفرت بانعم اللہ، پھر وہ میرے آگے جھکنے کی بجائے شیطان کے ساتھی بن گئے اور انہوں نے غلط راہوں کو اختیار کیا، جھوٹ دھوکہ. مطلب یہاں بدیانتی کرنا کوئی جرم نہیں رہ گیا. کتنے ہماری تباہی کی بات ہے کہ ایک آدمی خزانہ کھا جاتا ہے، ایک آدمی پورے محکمے کے پیسے سمیٹ لیتا ہے اور وہ معاشرے میں معزز ہوتا. یہ عجیب بات. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب انہوں نے یہ کیا کہ وہ میرے نافرمان ہوئے تو پھر میں نے کیا کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، میں نے ان کے اندر دشمن کا خوف بھر دی، میں نے ان کے اندر بھوک بھر دی. ایک اور حدیث یاد آئی، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا میری امت کو ایسے تقسیم کریں گے غیر جیسے دسترخوان پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. تو صحابہ نے پوچھا اب من قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ ہم کہا لا انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم بارش کے طوفانی پانی کے اوپر جو تنکے تیر رہے ہوتے ہیں تم ایسے تنکوں کی طرح بے حیثیت اور بے قیمت ہوگے. اور ولا یقذفن فی قلوبکم الوہن، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا وکراہیۃ الموت، دنیا کے غلام بن جاؤ گے، دنیا کے بندے بن جاؤ گے اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے. بھلا موت اللہ کی ملاقات ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل آ گئی، چلو جی. تو وہ کہنے کے بلا کبھی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے. تو وہ اسرائیل واپس گئے، کہا جی واہ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں. کہا اسے کہو کبھی خلیل بھی خلیل کے ملنے سے رکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اوپر سے تو یہ جواب ہے جلدی کر لے جلے. مسلمان کے لیے تو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت تحفہ کوئی نہیں، موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں. اگر اللہ ناراض ہے پھر تباہی ہے. عمر بن عبدالعزیز اس تخت پہ بیٹھے جس پہ بنو امیہ کے ظالم حکمران بیٹھے تھے، عبد الملک بن مروان، پھر ولید بن عبد الملک، پھر سلیمان بن عبد الملک، اور چوتھے عمر بن عبدالعزیز. عبد الملک ان کے سگے چچا تھے، عمر بن عبدالعزیز اور عبد الملک بھائی تھے، مروان کے بیٹے تھے. تو عمر بن عبدالعزیز نے 2.25 سال حکومت کی اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا. 3 بر اعظم پہ حکومت تھی، جنوبی فرانس سے لے کر شمالی افریقہ تک اور ملتان تک اس بندے کا جھنڈا لہراتا تھا، اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا. کہ پہلے خزانہ اپنا سمجھ کے لوٹتے رہے اور انہوں نے خزانے کو امانت سمجھ کے استعمال کیا. تو وہ انہوں نے بلایا شام کے قاضی رجا کو، کہنے لگے دیکھو عبد الملک میرے چچا مرا تھا تو میں اس کی قبر میں اترا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ قبلے سے یوں ہو گیا تھا، اور عبد الملک کی یہ جگہ سرخ تھی سیب کی طرح. پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، وہ اس کی کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ ادھر تھا اور کالا سیاہ تھا. پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا تو اس کے چہرے کو دیکھا تو کالا سیاہ تھا اور قبلے سے ہٹا ہوا تھا. بلکہ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب گئی، ہم قبر میں اتارنے کے لیے کوئی رومال لاتا ہے، کوئی ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں تو اس کی باڈی ایسے ہلنے لگی. تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں، قبر کا عذاب شروع ہو چکا ہے. اور یہ ان تینوں کا جرم کیا تھا؟ ظالم تھے، بددیانت تھے، قومی خزانے کو ذاتی ملک بنا لیا تھا. یہ کیا سمجھتے ہیں حکمران کہ یہ مزے کریں گے؟ ان سب کے ہاتھ ایسے بندے ہوں گے قیامت کے دن. یہ جتنے جج صاحبان ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی اعلیٰ پوسٹ ملی ہوئی ہے؟ ان کے قیامت کے دن ہاتھ یہاں بندے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ پوچھے گا بتا تجھے جو حکمران بنایا تھا تو نے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ؟ اگر وہ جواب دے سکا تو اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں گر جائے گا. اور قاضی سے اللہ پوچھے گا ہاں کیا فیصلے کیے تھے، کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے، کتنے عدل کے فیصلے کیے تھے. اگر وہ عدل کے فیصلوں میں کامیاب ہو گیا تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور جنت میں چلا جائے گا. اگر ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا. بھائیو آخرت بھی ہے، بھائیو صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے. ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر پارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ تو رہنے کی دنیا نہیں ہے.
दुनिया सलासत अय्याम, मेरे नबी फरमाते थे मैं पाँव उठाता हूँ तो रखने की उम्मीद नहीं होती, सांस अंदर ले जाता हूँ तो बाहर निकालने की उम्मीद नहीं होती। तो भाइयों अल्लाह के वास्ते अपनी आखिरत का सौदा ना करो, दुनिया का सौदा करना पड़े तो कर दो। क्यों हुसैन ज़बह हो गए 72 समेत, 16 अहले बैत, बाकी जान निसार, क्यों इतना कीमती खून ज़बह हो गया कि एक तरफ दुनिया थी एक तरफ आखिरत थी। उन्होंने आखिरत को गले लगाया, नेज़ों पर सर चढ़ गए, आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, महबूब की गलियों से ज़रा घूम के निकले, चढ़ गए नेज़ों पर। यजीद ने दुनिया बना ली, आज तक लानत पड़ रही है। तो भाइयों मैं सारी कौम को हाथ जोड़ के कहता हूँ हम मिल के अब तौबा करें और हम एक ईमान, उसके बाद नमाज कोई ना छोड़े, नमाज की पाबंदी करें। हमारी कौम में नमाज बहुत कम है, हमारे KPK के इलाके में नमाजी हैं, बहुत बड़ी तबाही बन जाएगी। 2 आदमियों पे ज़बरदस्त अजाब आने वाला है, 2 आदमी। उम्मत मुस्लिमा में 2 किस्म के लोगों पर सबसे शदीद अजाब होगा, एक सूद खाने वाला देने वाला नहीं, खाने वाला, सूद लेने वाला, और एक नाहक कत्ल करने वाला। इन दोनों के लिए सबसे खौफनाक अजाब है जहन्नुम का, अहले ईमान में से। ज़ानी शराबी के लिए वो अजाब नहीं है जो सूद खाने वाले और कत्ल करने वाले के लिए। तो नमाज पढ़ो, सारी कौम से कहता हूँ नमाज पढ़ो, अल्लाह ने रिस्क दिया है, ज़कात दो, कुरान पढ़ो, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ो, इल्म हासिल करो कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। मेरा रब पहली सतर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मैं रहमान और रहीम हूँ, कोई सख्त हुक्म नहीं सुनाऊंगा, आसान होंगे, कर लो, बड़ा नफर है। तो कुरान पढ़ो, नबी की ज़िंदगी पढ़ो, सहाबा की ज़िंदगी पढ़ो और कुरान को अपना विर्द बनाओ। तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, चलते फिरते उठते बैठते अपना ये जिक्र बनाओ और अपने अखलाक को बुलंद करो। अपने आप सारे सियासी लोग बैठे हैं लेकिन मैं नबी की बात करूँगा, अपनी ज़बान का बोल मीठा करो। सबसे कहता हूँ जितने सुन रहे हैं ज़बान का बोल मीठा करो। मेरे नबी को पसंद नहीं है शिद्दत के बोल, और एक ये बाद में कहूँगा तो अपनी ज़बान के बोल मीठे करो। मेरे नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा जन्नत में क्या चीज़ ले जाएगी? तो आपने फरमाया अच्छे अखलाक और तकवा सबसे ज़्यादा जन्नत में ले जाएगी। और अच्छे अखलाक मैं क्या बताऊँ, मेरे नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? आपने कहा इताम ताम वतीबुल कलाम, खाना खिलाना, मीठा बोल बोलना। मीठे बोल में जादू है, ये है इन्न मिनल बयान लसहरा, मेरे नबी का फरमाना मीठा बोल जादू होता है। फिर उसने पूछा या रसूलल्लाह ईमान क्या है? आपने कहा अस्सब्र व समाहा, सब्र करना और माफ़ करना, सब्र करना और माफ़ करना। फिर कहा या रसूलल्लाह सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? आपने फरमाया किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। फिर पूछा या रसूलल्लाह सबसे आला दर्जे का ईमान क्या है? आपने कहा अच्छे अखलाक अच्छे कर। और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जिस शक्ल में कर रहे हैं, अल्लाह तुझे राज़ी करना चाहता, तो फिर आपकी शक्ल सियासत की होगी लेकिन आपको अजर मिलेगा। एक मिंबर पे बैठा हुआ इसलिए दावत दे रहा है कि लोग वाह करें, तो ये उसकी दुनियादारी बन जाएगी। आप सियासी मैदान में हैं, आप अगर इसलिए सियासत कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को आज़ादी दे, हम गुलामी से निकलें, हमारी जंजीरें टूटें, हमने तो आज़ादी देखी नहीं है, नाम सुना हुआ है, देखी कोई नहीं है, तो आप अपनी कौम को आज़ाद करवाएं और अल्लाह को राज़ी करें कि अल्लाह मैं तुझे राज़ी करने के लिए कर रहा था। तो अल्लाह की कसम आपकी सियासत भी इबादत बन जाएगी, अल्लाह की रज़ा के लिए किया हुआ अमल नेकी बन के आसमानों तक चला जाता है। तो ये जो तबलीग का मुबारक काम हो रहा है, इसमें मेरे 50 साल गुजर गए मेरे इस काम में, इसमें इन चीज़ों को सीखने की मेहनत हो रही है। आप सारे PTI वाले 3-3 दिन तबलीग में लगाओ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। खान साहब को भी ले जाओ तो भाई पानी देना भाई, पानी। तो आप दुआ करते हैं, मेरे नबी का फरमान है ला यरुद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, सिर्फ दुआ है जो तकदीर को भी बदल देती है। और मेरे नबी ने फरमाया वस्तक़बिलु अमवाजल बलाए बिद्दुआ, बड़ी बड़ी बलाएं दुआ से टल जाती हैं। तो दुआ है भीख मांगना। हाँ हम भीख मांगेंगे पर गैरों से नहीं, अपने अल्लाह से मांगेंगे, क्योंकि वहाँ तो भीख मांगे तो इज्जत है। देखिए एक आदमी यूँ हाथ उठा रहा है तो सब उसको रश्क भरी नज़रों से देखते हैं कि भाई अल्लाह से मांगा, और एक आदमी चुपके से आके वो शाह साहब के करीब लग रहा है, साईं को पैसा दी लोड़ाई दे हुआ, तो वो भी चुप करके कहता है कि किसी को पता, किसी ने दस आ जाए, मेरा पर्दा रखा जाए, किसी को पता ना लगे। तो लोगों से मांगना तो जिल्लत है, अल्लाह से मांगना फ़ख्र है। मेरे नबी ने अरफात में 5 घंटे दुआ मांगी, 5 घंटे दुआ मांगी, 5 घंटे। तो हम अल्लाह से मांगेंगे, उसको दुखड़ा सुनाएंगे। और दुआ है अल्लाह को अपने अल्लाह से बातें करना, अल्लाह को अपना गम सुनाना, अपना दुखड़ा सुनाना, फिर उसको कहना कि ये हम तेरे दर पे आए हैं सारे दर छोड़कर।